السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ام المؤمنین صدیقہ بنت الصدیق حضرت عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کل ہم شروع کیے تھے۔ باقی زندگی کے حالات انشاءاللہ آج کے درس میں پیش کریں گے۔ حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک مائی عائشہ کے ساتھ کیسے تھا؟ ایسا مثالی سلوک تھا کہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک نمونہ ہے۔ دنیا کے تمام شوہروں کے لیے اس سے بہتر نمونہ نہیں مل سکتا۔ دنیا کے سب سے بہترین شوہر کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو عائشہ کے شوہر کو دیکھیے۔ دنیا کے ایک آئیڈیل، ایک مثالی شوہر کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اماں عائشہ کے شوہر کو آپ دیکھ لیجئے، کیونکہ کم عمری میں شادی ہوئی تھی، کم سنی میں حضرت عائشہ کی شادی ہو گئی تھی، اس لیے کھیل کود کا بڑا شوق تھا۔ حضرت عائشہ شادی ہونے کے بعد بھی گڑیاں لے کر کھیلتی تھی۔ خود فرماتی ہیں کنت العب بالبنات عند رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ گڑیاں لے کر کھیلتی تھی۔ عائشہ کی سہیلیاں آ جاتی۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، عائشہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ گڑیاں لے کر کھیل رہی تھی۔ اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے۔ اللہ کے نبی کو دیکھتے ہی عائشہ کی سہیلیاں دروازے کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ پیارے نبی نے عائشہ کی سہیلیوں سے فرمایا آ جاؤ عائشہ کے ساتھ بیٹھ کر کھیلو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے انسان ہیں، پیغمبروں کے سردار ہیں، اولاد آدم کے سردار ہیں۔ اتنے بڑے انسان ہو کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کہ لوگوں کے ساتھ ان کے مزاج کے حساب سے معاملہ کرتے تھے، لوگوں کی طبیعت کے حساب سے معاملہ کرتے تھے، لوگوں کی عمر کے حساب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ کرتے تھے۔ خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں عید کا دن ہوتا، حبشی لوگ مسجد میں بہادری کے کرتب دکھا رہے ہوتے۔ عید کے دن حبشی لوگ بہادری کے کرتب دکھا رہے ہوتے۔ میری خواہش ہوتی ان کے بہادری کے کھیل دیکھوں، میری خواہش ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لے کر چلتے اور میں اللہ کے نبی کے پیچھے بیٹھ جاتی اور آپ کے کاندھے کے آؤٹ سے دیکھا کرتی تھی، کاندھے کے پیچھے سے چھپ کر حبشی لوگوں کے بہادری کے کرتبوں کو میں دیکھا کرتی تھی۔ اور عائشہ فرماتی ہیں جب تک میں دیکھتے دیکھتے تھک نہ جاتی اور جب تک میں گھر جانے کی بات نہ کرتی، اللہ کے نبی بھی گھر جانے کی بات نہیں کرتے، اور جب میں کہتی اب گھر کو چلنا ہے تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں۔ اتنا خیال کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم عمر بیویوں کے جذبات کا، ان کے خواہشات کا، ان کے احساسات کا۔ اور اس حدیث کو بیان کر کے مائی عائشہ صدیقہ بیان اس زمانے کے شوہروں کو مخاطب کر کے کہتی ہیں فَقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَّةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ الْحَرِيصَةُ عَلَى اللَّهُ، اے لوگو یہ رسول اللہ ہیں جو میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں، تمہاری بھی کم عمر اور کم سن بیویاں ہوں گی، ان کی بھی کچھ خواہشات ہوں گی، تمہاری کم عمر بیویوں کے خواہشات کا تم بھی خیال کرنا۔ عائشہ اس زمانے کے شوہروں سے مخاطب ہو کر کہا کرتی تھی۔ سبحان اللہ،
ایک مرتبہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کہا، عائشہ چلو رننگ ریس کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنے بڑے پیغمبر ہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کے سردار، دونوں مل کے رننگ ریس کرتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرسٹ آ جاتی ہے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا میں فرسٹ آ گئی نا۔ تو ایک مدت کے بعد حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ذرا میں موٹی ہو گئی، ذرا جسم بھاری ہو گیا، تو پھر اللہ کے نبی نے کہا چلو پھر رننگ ریس کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو پھر دونوں دوڑ لگائے۔ تو کہتی ہیں اس مرتبہ اللہ کے نبی فرسٹ آ گئے۔ تو پیارے نبی نے اس وقت فرمایا فَتِلْكَ بِتِلْكَ، وہ پہلے مسابقے میں تم فرسٹ آ گئی تھی نا، اس کا بدلہ ہے یہ۔ کتنا ان کے جذبات کا اللہ کے نبی لحاظ رکھا کرتے تھے۔ قربان جائیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کریمانہ اخلاق پر، اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے ہنسی مذاق، کیسے ان کے جذبات کا خیال رکھتے تھے۔ آج بھی ہیں لوگ بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں؟ ہاں، باہر ساری مسکراہٹیں باہر کے لوگوں کے لیے، فرینڈ سرکل کے لیے، جب گھر میں داخل ہوتے ہیں روکھا پن، سوکھا پن، نہ ہنسی، نہ مسکراہٹ، نہ کھیل تماشا، نہ بیویوں کے جذبات کا، احساسات کا خیال کرتے ہیں۔ یہ رسول رہ کر بیوی کی کیسی خاطرداری کرتے ہیں، بیوی کا کیسا دل رکھ رہے ہیں، بیوی کی خواہشات کا کیسا خیال کر رہے ہیں۔ ہماری شریعت روکھی سوکھی شریعت نہیں، ہماری شریعت جائز خواہشات کو حدود میں رہ کر پوری کرنے کی پوری اجازت دیتی ہے۔ ہاں، ناجائز خواہشات ہیں، بیویوں کی ناجائز تمنائیں پوری نہیں کرنا چاہیے، لیکن جائز خواہشات ہیں تو ان کو پورا کرنے کی ہماری شریعت خوب اجازت دیتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی چاہتی تھی، جیسے اللہ کے نبی عائشہ کو چاہتے تھے، عائشہ بھی اللہ کے نبی کو ویسے ہی چاہتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں مل کے جا رہے تھے، ادھر سے یہودی آ رہے تھے، اور یہودی سخت دشمن ہیں۔ ایک مرتبہ ان کو شرارت سوچی، انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا السلام علیکم۔ فرق ہوتا ہے السلام علیکم اور السلام علیکم میں۔ السلام علیکم کا مطلب ہے تم پر سلامتی ہو، تم پر شانتی ہو، اور السلام علیکم کا معنی ہے تم مر جاؤ، تم برباد ہو جاؤ، بد دعا ہے۔ تو یہودیوں نے کہا السلام علیکم، عائشہ سمجھدار تھی، سن لی، فوراً جواب دے دی، کہا وعلیکم السلام واللعنہ، بلکہ تم مر جاؤ، تم پر اللہ کی لعنت اترے۔ پیارے نبی نے عائشہ سے مخاطب ہو کر کہا یا عائشہ علیک بالرفق، علیک بالرفق، نرمی کو لازم پکڑو، زبان میں نرمی پیدا کرو۔ تو عائشہ نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ نے نہیں سنا انہوں نے آپ کو کیا کہا؟ پیارے نبی نے فرمایا ہاں میں سن لیا اور جواب بھی دے دیا، وعلیکم۔ وعلیکم کا معنی ہے سیم ٹو یو، یعنی تم نے جو میرے لیے کہا وہی تمہارے لیے۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا عائشہ انہوں نے جو بد دعا مجھے دی وہ قبول نہیں ہوگی، لیکن میں نے ان کے لیے جو کہا وہ قبول ہو گئی۔ میاں بیویوں کے درمیان جتنی بھی ہم آہنگی ہو، جتنی بھی اپنائیت ہو، میاں بیوی کے درمیان جتنی بھی محبت ہو، لیکن ایک نہ ایک دن دونوں کے درمیان اختلاف ہو ہی جاتا ہے۔ میاں بیوی کی مزاجوں کے درمیان ٹکراؤ ہو ہی جاتا ہے، طبیعتوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے، مزاجوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ کبھی بیوی شوہر سے ناراض، کبھی شوہر بیوی سے ناراض، کبھی بیوی شوہر پر غصہ کرتی ہے، کبھی شوہر بیوی پر غصہ کرتا ہے۔
سمجھ رہے ہیں؟ زندگی اسی کا نام ہے، یہ ہوتا ہے ہر جگہ۔ ناممکن ہے کہ بیوی شوہر پر ناراض نہ ہوتی ہو، شوہر بیوی پر ناراض نہ ہوتا ہو، یہ ناممکن ہے، یہ دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتا۔ صرف وہ خدیجہ تھی، اس خدیجہ کی ایک خدیجہ کی خصوصیت ہے اس کائنات میں، اللہ کے نبی کبھی خدیجہ سے ناراض نہیں ہوئے، خدیجہ اللہ کے نبی سے کبھی ناراض نہیں ہوئی، وہ صرف خدیجہ کی خصوصیت ہے، باقی دنیا کی کسی بیوی کی وہ خصوصیت نہیں۔ میاں بیوی کے طبیعتوں کے درمیان کبھی نہ کبھی ٹکراؤ اور انبن ہو ہی جاتا ہے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ میں خوب جانتا ہوں تم مجھ سے کب ناراض رہتی ہو اور کب راضی ہوتی ہو، میں خوب جانتا ہوں کہ تم مجھ سے کب خوش رہتی ہو اور کب ناراض رہتی ہو۔ عائشہ نے کہا، اللہ کے نبی وہ کیسے پہچان لیتے آپ؟ تو پیارے نبی نے فرمایا، جب تم مجھ سے خوش رہتی ہو اور کسی معاملے میں قسم کھانا چاہتی ہو تو کہتی ہو وہ رب محمد، محمد کے رب کی قسم، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے خوش ہو۔ اور جب تم مجھ سے ناراض چل رہی ہوتی ہو اور کسی معاملے میں قسم کھانا ہوتا ہے تو تم کہتی ہو وہ رب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم، تو میں سمجھ جاتا ہوں تم مجھ سے ناراض چل رہی ہو۔ قربان جائیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیارے اخلاق پر، بیوی کو ناراض ہونے کا بھی حق دیا کرتے تھے۔ ہوتا ہے نا، کبھی بیوی سے غلطی ہو جاتی ہے تو ہم بیوی سے ناراض ہو جاتے ہیں، جب ہم بیوی سے ناراض ہوتے ہیں تو ہماری غلطی پر بیوی کو بھی ناراض ہونے کا حق ہے۔ یہ حق اللہ کے نبی بیوی کو دیا کرتے تھے، یہ آپ کے کریمانہ اخلاق تھے۔ عام طور پہ ہوتا کیا ہے، ہم بیوی کو غصہ کرتے ہیں، بیوی غلطی ہم سے غلطی ہو جائے، بیوی کو ناراض ہونے کا حق ہم نہیں دیتے، تو یہ اخلاق کے خلاف ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق جو کہ عائشہ کے والد محترم تھے، عائشہ کے گھر آئے، اللہ کے نبی گھر میں تھے اور عائشہ اور اللہ کے نبی کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی۔ عائشہ کی آواز بہت تیز ہو گئی، چلا رہی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عائشہ۔ ابو بکر گھر میں داخل ہوئے، بہت ناراض ہو گئے، یہ کیا بات ہے، میری بیٹی پیغمبروں کے سردار کے سامنے اتنی بلند آواز سے بات کر رہی ہے۔ ناراض ہو گئے ابو بکر صدیق اور آگے بڑھے مارنے کے لیے عائشہ کو۔ عائشہ میرے اور آپ کے لیے ام المؤمنین ہے، مومنوں کی ماں ہے، لیکن وہ ابو بکر کے لیے بیٹی ہے نا، اس لیے مارنے کے لیے آگے بڑھے۔ پیارے نبی درمیان میں آ گئے، ابو بکر اسی ناراضگی کے عالم میں وہاں سے چل دیے، باہر نکل گئے۔ باہر جانے کے بعد پیارے نبی نے پیچھے پلٹ کر حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ دیکھا کیسے بچا لیا نا میں نے تم کو۔ پھر دوسرے دن حضرت ابو بکر صدیق پھر اپنی بیٹی کے گھر آئے تو دیکھا گھر میں بڑا خوشگوار ماحول ہے، بڑی خوشی کا سماں ہے، گھر کے اندر خوشیاں ہیں، مسکراہٹیں ہیں۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا، ادخلانی فی سلمکما کما ادخلتمانی فی حربکما، جیسے تم دونوں نے کل کے جنگ میں مجھے شامل کیا تھا، آج کی خوشی میں بھی شامل کر لو۔ کل کے جنگ میں تم دونوں نے مجھے شامل کیا تھا، آج کی صلح میں اور آج کی اس خوشی کے ماحول میں بھی مجھے شامل کر لو۔ تو پیارے نبی نے فرمایا، قد فعلنا، ہاں ہم نے آپ کو شامل کر لیا، آ جائیے آپ ہمارے گھر اندر آ جائیے۔ تو حضرات، انسان کتنا بھی نیک ہو، انسان کتنا بھی بڑا متقی پرہیزگار ہو، اللہ والا ہو، زندگی نام ہے دکھوں کا، زندگی نام ہے آزمائشوں کا، زندگی نام ہے امتحان کا۔ ویسے ہی کچھ امتحانات حضرت عائشہ کے لیے بھی آئے۔ پاک دامن، پاک باز عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ غزوہ مستلق کے موقع پر ایک جنگ ہوئی تھی،
غزوہ مستلق، بنو المستلق اسے کہا جاتا ہے، اس میں حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا، گلے میں ہار ڈالتے ہیں نا، وہ حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا، فوج آگے نکل گئی، جتنے صحابہ تھے اللہ کے نبی تھے آگے نکل گئے، عائشہ ہار تلاش کرنے میں پیچھے رہ گئی، اتنے میں عائشہ کو منافقوں نے دیکھ لیا، خاص کر منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول نے دیکھ لیا تو اسے شرارت سوچی، عائشہ کی دامن عزت کو تار تار کرنے کی کوشش کی، اور حضرت عائشہ پر اس موقع پر ایسا الزام لگایا جس الزام کو زبان سے ادا کرتے ہوئے زبان بھی کانپتی ہے، یعنی بدکاری کا الزام پاک دامن عائشہ پر عبداللہ بن ابی منافقوں کے سردار نے اور اس کے ٹیم نے لگائی۔ دنیا والوں کی زبان سے کون بچ سکا ہے؟ دنیا والوں کی زبان سے عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پاک دامن مریم بچ نہیں سکی، کون بچ سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزام لگا، 1 مہینے تک حضرت عائشہ پریشان تھی، 1 مہینہ مکمل ہونے کے بعد آسمان سے آیتیں نازل ہو گئی، برات کا اعلان لے کر، حضرت عائشہ کے پاکی کا اعلان لے کر سورہ نور میں آیتیں نازل ہو گئی، بتا دیا گیا بدکاری کا جو الزام عائشہ کو لگایا گیا ہے عائشہ اس سے پاک ہے، آیتیں نازل ہو گئی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ پورے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو غصہ ان آیتوں میں نظر آتا ہے، سورہ نور کی ان آیتوں میں، اس واقعے میں، پورے قرآن میں اللہ کا ویسا غصہ کہیں نظر نہیں آتا، کہیں نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ ایسا کیوں نہیں ہوا جب تم نے حضرت عائشہ کے سلسلے میں منافقوں کی زبانی افواہیں سنی، منافقوں کی زبان سے الزامات سنے، تو ایسا کیوں نہیں ہوا آنکھ بند کر کے بولے ہوتے، آنکھ بند کر کے کہہ دیے ہوتے کہ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، یہ تو بہت بڑا بہتان عظیم ہے، یہ تو بہت بڑا جھوٹ اور الزام ہے۔ چہ جائے کہ تم میں سے 3 مسلمان منافقوں میں شامل ہو جاتے، اس کے بجائے تم کو یہ کہنا تھا کہ منافقین نے جو کہا ہے اس سے اللہ پاک ہے۔ یہاں ایک نقطے پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ نقطہ کیا ہے؟ الزام کس پہ لگا ہے؟ حضرت عائشہ پہ، لیکن اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ سبحانک، اللہ پاک ہے۔ کہنا کیا چاہیے تھا؟ عائشہ پاک ہے، لیکن یہاں اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ کی ذات پاک ہے۔ مطلب یہ ہے عائشہ پر الزام لگانا یہ اللہ پر الزام لگانے کے برابر ہے۔ عائشہ پر الزام لگانا یہ اللہ پر الزام لگانے کے برابر ہے۔ مطلب یہی ہوا نا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے لیے ایسی بدکار عورت کا انتظام کیا۔ اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پیغمبروں کے سردار کے لیے ایسی بدکار عورت کا انتخاب کیا۔ اسی لیے اللہ نے کہا اللہ پاک ہے جو الزام تم لگا رہے ہو۔ حضرات یہاں حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیت ملاحظہ کیجئے۔ کیا ہے وہ خصوصیت؟ آپ کو معلوم ہے نا، ایسا ہی الزام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم کو بھی لگایا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مریم کی طرف سے دفاع یہ ایک بچے کے ذریعے سے کرایا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام جب بچہ تھے، بچپن میں گود میں بات کیے تھے، تو مریم پر جب الزام لگا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے برات کا اعلان گود کے بچے عیسیٰ کے ذریعے سے کروایا۔
اسی طریقے سے بنی اسرائیل کے ایک ولی، ایک نیک آدمی یعنی جریج پر بھی یہی الزام لگا. بنی اسرائیل کے ایک اللہ والے نیک ولی جریج پر بھی اسی طرح کا بدکاری کا الزام لگایا گیا، تو ان کی دفاع بھی اللہ تعالیٰ ایک بچے کے ذریعے سے کرایا. چھوٹا گود کا بچہ معجزانہ طور پر بات کرتے ہوئے کہا جریج پر جو زنا کا الزام لگا ہے جریج اس سے پاک ہے، جریج نے زنا نہیں کیا. سبحان اللہ. مریم کا دفاع بچے کے ذریعے سے کرایا، جریج کا دفاع ایک بچے کے ذریعے سے کرایا. لیکن جب حضرت عائشہ کی بات آئی تو رب العالمین نے حضرت عائشہ کی طرف سے دفاع کیا. یہ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے. اور اس واقعے کو واقعہ افک کہا جاتا ہے سیرت کی کتابوں میں. واقعہ افک یعنی جھوٹا واقعہ. اس واقعے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کہا لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم. اس واقعے کے سلسلے میں تم کچھ برا مت سمجھو. یہ واقعہ جو پیش آیا ہے، جو کچھ ہوا، اسے برا مت سمجھو بلکہ اسے خیر سمجھو. یہ واقعہ تمہارے لیے بھلا ہی ہے. کیسے بھلا ہے؟ دیکھیے، قیامت تک جب تک یہ سورہ نور پڑھا جائے گا حضرت عائشہ اور خانوادہ ابو بکر کی تعریف ہوتی رہے گی. جب تک لوگ سورہ نور پڑھتے رہیں گے قیامت تک لوگ حضرت عائشہ کی تعریف کرتے رہیں گے اور خانوادہ ابو بکر کی بڑائی اور تعریف کرتے رہیں گے. اور اس واقعے سے مسلمانوں کو ایک بہت بڑے عبرت کا سبق یہ ہے کہ منافقین کی چال بازیاں کیسی ہوتی ہیں. منافقین کی چال بازیوں سے ہمیشہ ایک مومن کو ہوشیار اور چوکنا رہنا ہے. اور حضرات، آخری بات، ایک اور سفر اللہ کے نبی کا ہوا. اللہ کے نبی سفر پہ نکلتے تو قرعہ ڈالتے تھے. قرعہ کا مطلب کیا ہے؟ بیویوں کے نام الگ الگ چٹھیوں میں لکھتے. ایک چٹھی نکالتے، اس چٹھی میں جس بیوی کا نام آتا اس کو سفر میں ساتھ لے کر جاتے. تو اس سفر میں پیارے نبی کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. قضائے حاجت کے لیے حضرت عائشہ گئی ہوئی تھی. رات کا وقت تھا. قضائے حاجت کے لیے گئی، ضرورت پوری کرنے کے لیے. جنگلوں میں جاتے تھے اس زمانے میں. تو وہاں حضرت اما عائشہ کا ہار گم ہو گیا. دو واقعے ہار گمنے کے. غزوہ بنو المصطلق کا ایک واقعہ وہ عائشہ کا اپنا ہار تھا، اور یہ ہار جو تھا یہ عاریتاً حضرت عائشہ دوسروں سے مانگ کر لی تھی. یہ ہار، وہ ہار گم ہو گیا اس سفر میں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھونڈتی اور تلاش کرتی رہ گئی. فوج حضرت عائشہ کی وجہ سے کوچ نہ کر سکا، روانہ نہیں ہو سکا. فوج کے سارے لوگ، سارے صحابہ وہیں ٹھہر گئے. اور ہوا یہ کہ فجر کا وقت ہو گیا تلاش کرتے کرتے، اور ایسی جگہ رکے تھے، ایسی جگہ ہار گم ہوا وہاں پانی کا نام و نشان نہیں. فجر کا وقت ہو گیا، وضو کرنے کے لیے پانی نہیں. سارے صحابہ حضرت عائشہ پہ تبصرے کرنے لگے، باتیں کرنے لگے. یہ عائشہ نے کیا کر دیا ہے، ان کی وجہ سے ہم سب کو ایسے جگہ رکنا پڑا جہاں پانی نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق کو بھی غصہ آ گیا. انہوں نے عائشہ کے پاس آ کر کہا بیٹا تم نے یہ کیا کر دیا، تمہاری وجہ سے سارے لوگوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اور ایسے جگہ ہم رکے ہیں وضو کرنے کے لیے پانی نہیں، فجر کا وقت ہو چکا ہے، کرے تو کیا کریں. یہ باتیں ہو رہی تھی. آسمان سے وہی نازل ہو گئی، آیتیں اتر گئی تیمم کی. اس وقت تک، اس واقعے سے پہلے تک تیمم کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. اس واقعے کے بعد تیمم کا حکم نازل ہوا اور بتا دیا گیا جب بھی تم کو نماز کا وقت آ جائے
اور پانی کہیں نہ ملے تو ایسی صورت میں تیمم کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ رہو، پانی کے نہ ملنے کی صورت میں پاک مٹی زمین پہ ہاتھ مار کے تیمم کر کے آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تیمم وضو کا بھی بدل ہے، تیمم غسل کا بھی بدل ہے۔ اسی لیے جلیل القدر صحابی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت عائشہ سے کہا کرتے تھے، ما ہی لأول برکتکم یا آل ابا بکر، ما ہی لأول برکتکم یا آل ابی بکر، اے ابو بکر کے خانوادے والو، اے ابو بکر کے گھر والو، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں، تمہاری طرف سے، تمہاری وجہ سے بڑی بڑی برکتیں اس امت کو مل چکی ہیں، اور آج بھی ایک بہت بڑی برکت ملی۔ وہ کیا ہے؟ وضو کا پانی نہ ملے، تیمم اس کا بدل ہے۔ تو یہ دیکھیے کتنی بڑی رخصت ہے شریعت کی طرف سے، کتنی بڑی سہولت ہے، کتنی بڑی آسانی ہے شریعت کی طرف سے۔ دنیا میں جہاں بھی ہم رہے تیمم کر سکتے ہیں۔ تو تیمم کا یہ حکم حضرت عائشہ کے اس ہار کے گمنے کی وجہ سے امت کو ایک تحفے کے طور پر ملا ہے۔ بہرحال عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک جلیل القدر خاتون تھی، بڑی ذی وقار خاتون تھی، علم و عمل کی پیکر تھی، بڑے سبق رکھنے والی زندگی حضرت عائشہ کی زندگی ہے۔ اسی پر اپنی بات بس کرتے ہیں، باقی حضرت عائشہ کی زندگی کے گوشے کل کے درس میں پیش کریں گے۔ اللہ ہم سب کو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔